نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. احباب ذی احتشام، آج کے اس درس کا موضوع روزہ کے احکام ہے. آیات بینات سورہ البقرہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جن آیات بینات میں روزہ کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور دوسری آیہ مقدسہ میں بھی روزہ کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے. من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے رکھے. جس طرح قرآن مقدس میں روزہ کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی روزہ کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بنی الاسلام علی خمس: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاۃ، نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا. وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ حدیث مبارکہ میں فرض قرار دیے گئے ہیں، اور اس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کی فضیلت کو عیاں کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے. اور اس میں بھی روزہ دار کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ روزہ رکھنا ایک اہم رکن ہے. جو اس کو ادا کرتا ہے اور دن کے آخر میں اس کے منہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے، خالی معدہ ہونے کی وجہ سے خاص قسم کی خوشبو آتی ہے جس کو اللہ رب العزت کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ قرار دیا گیا ہے. اور ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا: کل اعمال ابن آدم لہو الا الصیام. ابن آدم کا ہر عمل جو ہے وہ اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کو اس کا اجر عطا کروں گا. تو سارے عمل جو ہے وہ انسان اس کے اپنے لیے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو عمل بھی خدا کے لیے ہے اور خدا کی خوشنودی کے لیے ہے. احباب ذی احتشام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی فضیلت کو عیاں کرتے ہوئے کافی جگہ اس کا بیان فرمایا ہے.
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ مصطفی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو عمل میں بجا لاؤں اور اس عمل کے سبب اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برجستہ ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے کو لازم پکڑ لے، روزے جیسا عمل کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو جنت میں دخول کے لیے روزہ رکھنے کا جو ہے حکم صادر فرمایا ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی مثل کائنات میں اور کوئی عمل نہیں ہے۔ وہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ روزہ جب خدا فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے، أَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس روزے کی لوگوں کو جزا عطا فرماؤں گا۔ تو ایک اور جگہ پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ ایک ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تمہارے پاس ڈھال ہوتی ہے جس سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہو، اور اسی طرح روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کی روشنی میں روزہ کی فضیلت وہ ہم سب پہ عیاں ہوئی کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، روزہ دار وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، اور اس کا یہ عمل بجا لانا وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں پسندیدہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ان احادیث کو ترمذی ابو داؤد شریف میں نقل کیا گیا ہے، بخاری مسلم میں بھی ان احادیث کو نقل کیا گیا ہے، اور یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں ہے کہ ان فی الجنۃ بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو دعا یوم القیامت، قیامت کے دن جو ہے بلایا جائے گا کہ کہا جائے گا این الصائمون، روزہ دار کہاں گئے ہیں؟ فمن کان من الصائمین داخلہ، جو روزہ دار ہوگا جب اس کو آواز آئے گی اس کے لیے سامنے دروازہ کھلا ہوگا، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب جنت میں جائے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز، یہ نزلہ جاں فضا اسی کے لیے ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرما رہے ہیں، فمن کان من الصائمین داخلہ، جو روزہ دار ہوگا وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ کتنے مقدر والا وہ انسان ہے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہو، منادی ندا دے رہا ہو، روزہ رکھنے والے آ جا، تیرے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس دروازے سے جو جنت میں داخل ہو جا، من داخلہ لم یظما ابدا، جو اس دروازے سے داخل ہو جائے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس وقت تو لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن روزہ دار خوشی کی عالم میں ہوگا کہ اس کو کوئی کسی قسم کی پیاس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایسے دروازے سے جنت میں داخل ہو رہا ہے جس دروازے سے داخل ہونے والا محبوب علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ احباب ذی احتشام، ان احادیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا احترام کرنے والا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا وہ بارگاہ خدا بندی میں پسندیدہ انسان ہے۔ تو آئیے ہم کچھ ان کے مسائل کی طرف جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ہم پہ روزوں کو فرض کر دیا اور ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم روزے رکھیں اور روزوں کا احترام کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور امام ابو داؤد انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعہ الفیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء، جس کو خود بخود قے آ جائے اور وہ روزہ دار ہو اور روزے کی حالت میں اس کو قے آ جائے تو اس پر کسی قسم کی قضا جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔
یعنی خود بخود انسان کو جب قے آ جاتی ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو وہ قے کا آ جانا اس کے روزے کو نہیں توڑتا اور اس پر اس روزے کی قضا جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی ہے۔ وَمَنِ اسْتَطَاعَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ، جو جان بوجھ کر قے کرتا ہے اور جان بوجھ کر قے کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے اس پر یہ روزے کی قضا جو ہے وہ لازم ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے جب ہمارا معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس سے کچھ ابال سا اٹھتا ہے اور منہ میں قے آ جاتی ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اگر خود بخود وہ قے آتی ہے تو انسان کا روزہ جو ہے وہ بحال ہوتا ہے، اس کی اس پر قضا جو ہے وہ لازم نہیں۔ اگر وہ خود جان بوجھ کر وہ قے کرتا ہے اور جان بوجھ کر وہ معدے سے اپنا وہ غذا جو ہے اس کو باہر لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر اس روزے کی قضا جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک القابی اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نماز نصف کر دی ہے اور نصف اس کو معاف فرما دی ہے، اور اسی طرح مسافر سے روزہ بھی جو ہے اس کو معاف فرما دیا ہے، اور دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت وہ بھی اگر بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے کمزوری محسوس کرتی ہے یا مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتی ہے اور اس کا روزہ جو ہے وہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی حدیث پاک میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ اپنا روزہ جو ہے وہ افطار کر لے اور دوسرے دنوں میں اس روزے کی قضا کر لیا کرے۔ تو حوابذ احتشام ان احادیث میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو مسافر سے روزے کی معافی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن مسافر اگر سمجھتا ہے کہ میں سفر پر جاؤں گا، مجھے روزہ رکھنا جو ہے وہ دشوار نہیں ہے، میرا سفر آسان ہے اور میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو وہ عزیمت پہ عمل کرتے ہوئے اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو اس روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور حاملہ عورت اگر وہ مشقت میں پڑتی ہے، اس کے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ رکھا گیا ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو وہ دوسرے دنوں میں اس روزے کی قضا کر لے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لیا کرے۔ اور دودھ پلانے والی عورت اگر اس کو بچے کو دودھ پلانا مشکل نہیں ہوتا یا وہ کمزوری محسوس نہیں کرتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ رکھ لیا کرے، اور روزہ رکھنا جو ہے اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حضرت سلمہ بن محبب اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له حمولۃ تابی الی الشرع فلیصم رمضان حیث ادرکہ۔ فرمایا جس کے پاس ایک سواری ہے اور وہ اس کو اس کی منزل تک آسانی سے پہنچا دیتی ہے، تو جہاں اس کو رمضان آتا ہے وہ چاہیے کہ اس کا روزہ رکھ لیا کرے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان سفر میں جا رہا ہے، رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میری سواری مجھے آسانی سے میری منزل تک پہنچا دے گی، تو اس کے لیے اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو حبابِ احتشام، روزے کے لیے گنجائش تو رکھی گئی ہے، لیکن پھر بھی انسان اگر روزہ رکھ لیتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تو اس کو اجر اور ثواب جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ہمارے مسائل جو روزمرہ زندگی میں ہمیں پیش آتے ہیں
وہ بھی حل ہو جاتے ہیں، اور ان میں جو عظیمت ہے اس پہ عمل کرنے کی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جو انسان روزہ رکھ لیتا ہے اور روزہ رکھ کر بھی گناہ سے باز نہیں آتا، گناہوں میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے تو روک لیتا ہے لیکن نفسانی خواہشات سے وہ رکتا نہیں ہے، تو اس کے لیے حدیث پاک میں کیا حکم ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو بری بات کرنا نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اس کے لیے فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اپنا کھانا بھی چھوڑ دیا ہے اور اپنا پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کھانے پینے سے رک جانا یہی روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ لغوی اس کا معنی ہے امساک، اپنے آپ کو روک لینا، رک جانا، مطلق طور پر رکنا، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن شرعی طور پر روزہ اس کو کہتے ہیں کہ عبادت کی نیت سے بندہ صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھتا ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ لیتا ہے، کھانے پینے سے تو وہ باز رہتا ہے لیکن وہ برے کام کرتا رہتا ہے، برائی کی طرف مائل رہتا ہے اور گناہ کی باتیں وہ ان میں مشغول رہتا ہے اور ان پر عمل کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ احباب ذی احتشام، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اور اپنی مجالس میں بیٹھ کر لوگوں کی برائی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس سے نہیں بچتے تو اللہ کو ہمارے روزہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نفسانی خواہشات پہ ہم قابو نہیں پا سکتے تو پھر روزہ رکھنا ہمارا کیسا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارا مالک راضی ہو جائے، تو خالق کائنات تب راضی ہوگا جب ہم روزہ رکھ کر ان برے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہم ان برے کاموں سے محفوظ رہیں اور لوگوں کو برے کاموں سے روکتے رہیں۔ اور ہم نے اس درس کا آغاز بھی اسی لیے کیا ہے، شاید کہ قرآن مقدس کی آیات اور احادیث کی روشنی میں کسی کے دل پہ اثر ہو جائے اور وہ ان باتوں سے رک جائے۔ اور یہ رمضان المبارک میں علماء نے لکھا بھی ہے کہ انسان کو رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں وہ پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے اور اس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی رغبت جو ہے وہ روزہ کے لیے اور بڑھ جائے اور اس کا دل جو ہے وہ عبادت کے لیے لگ جائے۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک میں روزے کے لیے یہ درس اس کا انعقاد ہم نے کیا ہے تاکہ لوگ سن کر اس پہ عمل کریں اور اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھیں۔ ہمارے دل کی دنیا آباد اللہ کے ذکر سے رہتی ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے سے رہتی ہے۔ اگر ہم یہ کام کرتے رہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے میرا ذکر کریں، میرے فرمودات پہ عمل کریں اور میں انہیں اپنا جو قرب عطا کر دوں۔ تو احباب ذی احتشام، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اسی لیے ہم میں جلوہ افغان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جس طرح ہو سکے ہم عمل کریں اور عمل کر کے ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں اور نیکی کے راستے کی طرف گامزن ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بھی کئی مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں، جس طرح روزے کی حالت میں انجیکشن وغیرہ لگوانا، وہ ابھی وقت کم ہے، وہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ مفصل ذکر کریں گے کہ علماء کی اس بارے میں کیا آراء ہیں اور کس
تجوید پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب